السلام علیکم۔ سکردو ٹی وی کے ساتھ محمد علی انجم حاضر خدمت ہے۔ میں اس وقت دریا سندھ کے کنارے موجود ہوں اور آج تقریباً 11 بجے کے قریب یہاں پر ایک حادثہ پیش آیا۔ تقریباً 3 نوجوان یہاں دریا کنارے اسٹوڈنٹس تھے، ان میں سے 2 نوجوان یہاں پر دریا میں ڈوب چکے ہیں اور ان کی تلاش کا سلسلہ اس وقت جاری و ساری ہے۔ جو واقفان حال ہیں ان کے مطابق بچے تقریباً 11 بجے کے قریب یہاں پر پہنچے تھے اور گھر سے وہ کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر آئے تھے۔ ایگزٹ اسی پوائنٹ پر جو گوشت وغیرہ وہ صاف کر رہے تھے، دریا اثنا ایک بچہ جو ہے، ایک طالب علم جو ہے وہ پانی میں گر گیا اور چیخ و پکار کرنے لگا، جبکہ ان کا جو ساتھی ان کے ساتھ تھا وہ بھی انہیں بچانے کے لیے پانی میں کود پڑا اور دریا اثنا دونوں جو ہے وہ ڈوب گئے۔ یہاں پر کچھ احباب موجود بھی ہیں، چونکہ دونوں نوجوان سکہ میدان میں قیام پذیر تھے اور دونوں یونیورسٹی آف بلتستان میں زیر تعلیم بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ برائٹ اسٹوڈنٹس تھے دونوں۔ تو یہاں پر تفصیلات جانتے ہیں، آغا الیاس صاحب یہاں پر صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے موجود ہیں اور صبح سے یہاں پر جو سکہ میدان کے نوجوان ہیں وہ موجود ہیں، صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور تلاش جاری ہے دونوں طلبہ کی۔ اچھا، آپ تک یہ اطلاع کب پہنچی اور پورا واقعہ ذرا بیان کیجیے گا؟ جو واقفان حال ہیں، جو یہاں پر موجود نوجوان تھا جو بچ چکے ہیں، وہ کیا واقعہ سناتے ہیں، کیسے یہ حادثہ پیش آیا؟ انجم صاحب، انفارچونیٹلی یہ جو واقعہ ہوا اس میں ایک بچہ جو ہے ہمارا اپنا رشتہ دار بھی ہے اور دوسرا میرا ہمسایہ ہے۔ مجھے تقریباً 1 بجے اس ہمسائے کی مجھے کال آئی اور آج کا جو آپ نے دیکھا نیٹ ورک اتنا جو ہے نا خراب تھا، نہ بات ہو سکتی تھی نہ بات کر سکتے تھے۔ تو 1 بجے اس کی کال آئی تھی لیکن میں پک نہیں کر سکا۔ کوئی 2 بجے کے درمیان میں جو ہے پھر اس کا دوسرا ساتھی جو میرا ہمسایہ تھا وہ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ جی جو لڑکا ابھی جو ڈیٹین کیا ہوا ہے، جس کا ابھی بیان ہونا ہے، اس کا نام شریف ہے، تو وہ ابھی تھانے میں ہے، ہم ابھی اس سے مل کے آئے ہیں۔ تو اس سے ہم نے پوچھا کہ بھئی واقعہ کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ آلریڈی انگیج تھا لیکن یہ تینوں دوست تھے، تو دونوں نے پروگرام بنایا، تو اس نے انہیں بلایا کہ بھئی آپ بھی اس ہمارے پروگرام میں شامل ہو جاؤ۔ تو خیر ان کی انسسٹ پہ وہ دوبارہ ان کے پاس آیا اور وہ تینوں یہاں پر آ گئے۔ یہاں پہ جو شریف کا جو اسٹیٹمنٹ میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تینوں آ گئے یہاں پہ اور ہم بالکل دریا کے کنارے ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ جو منتظر ہے جو میرا رشتہ دار ہے وہ گوشت اس نے کاٹا ہوا تھا، گوشت کو دھونے کے لیے میرے خیال میں دریا کے کنارے آیا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کو کہا کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ آگ جلائیں اور ہانڈی بنانے کی تیاری کریں۔ تو دوسرا بندہ ہانڈی بنانے کی تیاری کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے تو پتیلا اوپر چڑھایا اور آگ شاگ جلانے لگا، تو اتنے میں مجھے آواز آئی، تو میں آیا تو منتظر جو ہے نا وہ سلپ ہو چکا تھا، جہاں پہ وہ بالکل کارنر پہ بیٹھا ہوا تھا، شاید وہ پاؤں پھسل گیا یا کسی وجہ سے وہ سلپ ہو گیا۔ تو اتنے میں اس نے دیکھا، کہتے ہیں کہ دونوں لڑکے، دوسرا بھی جو ہے جس کا تعلق رندو سے ہے، وہ بھی جو ہے نیچے کہتا ہے کہ پانی میں گرا ہوا تھا۔ تو منتظر جو ہے ایک لمحے کے لیے تو وہ اس کی گردن سے اوپر وہ اس کو نظر آ رہا تھا، اور آل آف سڈن جو ہے وہ ایسی ایک بھنور نے اس کو ایسا گھیر لیا، تو ایک دم سے وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈوب گیا، تو وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ مین وائل جو دوسرا جو لڑکا تھا وہ کہتا ہے کہ کافی دور تک جو ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ابھی کہہ رہا تھا کہ اس کا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے، اس نے کہا تھا کہ ڈنڈے پڑے ہوئے تھے، ہم نے کوشش کی کہ ڈنڈے جو ہے نا ان کو پکڑائیں اور ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے بندے کو ہم نے کافی اس کا پیچھا بھی کیا۔ منتظر تو جہاں سے ڈوب گیا وہ پھر اس کے بعد وہ نظر نہیں آیا۔ دوسرا لڑکا کہتا ہے کہ وہ اس کی گردن نظر آ رہے تھے اور ساتھ میں ان کو تھوڑا سا وہ سپورٹ کر رہے تھے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوشش کرو، لیکن اس میں یہ ہو گیا کہ وہ بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس کی کوشش جو ہے نا وہ ناکام ہو گئی۔ تو اس طرح انفارچونیٹلی بہت بڑا حادثہ ہوا۔ تو یہ ایک تو تینوں بلکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تھے، ان کا پلان یہ تھا، جو لڑکا کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے جو منتظر تھا وہ اپنے کلاس میں وہ CR تھا کہتے ہیں، تو منتظر نے یہ کہا تھا کہ ہم تینوں جو ہے وہاں چلتے ہیں، اور چلنے کے بعد ان کا کوئی پروجیکٹ بھی جو ہے چل رہا تھا، تو اس پروجیکٹ کے حوالے سے وہ یونیورسٹی میں بات کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم کھانا کھائیں گے،
جب ہم کھانا کھا کے ہم وہ ہوں گے تو پھر ہم یہاں سے پھر یونیورسٹی چلتے ہیں، پھر یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو یہ یقیناً پورے اسکردو کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اور ساتھ میں ان کے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے تو یہ ناقابل تلافی جو ہے نا، یہ ایک نقصان ہے۔ تو میری تمام جو ابھی میں آپ کے اس سے گزر کے آ رہا تھا، تو پوری جو ہے نا قوم اس پل کے دائیں بائیں بغیر کسی ایس او پی کے، بغیر کسی اس کے جو ہے نا بالکل دریا کے جس طرح سی بیچ میں جو ہے نا، یہ اس کو انہوں نے بیچ بنایا ہوا ہے۔ دیکھیں جہاں پر بھی جو ملکوں میں جہاں بیچ ہوتا ہے وہاں احتیاطی تدابیر بھی ہوتا ہے، وہاں لوگ باقاعدہ پروٹوکول، ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، وہاں پہ باقاعدہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہیں پہ کوئی اس طرح کی مس ہیپ نہ ہو۔ یہاں ہمارا اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو پبلک کو جو ہے نا احتیاط کرنی چاہیے، اور ساتھ میں جو ہے نا ایڈمنسٹریشن کو ان کی احتیاط کے لیے کوئی ایس او پی جو ہے نا فکس کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کی جو ہے نا کوئی انسیڈنٹ نہ ہو۔ صحیح۔ اچھا آغا صاحب فرمائیے گا، اس وقت جو سنگ میدان کے نوجوان ہیں وہ تلاش میں لگے ہوئے ہیں، تو کوئی کامیابی ان کو ملی ہے؟ کہیں کوئی نظر تو نہیں آیا؟ فی الحال ابھی تک تو کوئی نہیں ہے۔ ہم نے وہاں پہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا، جب ہم نے یہ سنا تو تھانہ سٹی سے ہم نے رابطہ کیا، تو تھانہ سٹی نے کہا کہ جی ڈی سی صاحب کو ہم نے 1-5 پہ ان کو انفارم کر دیا ہے، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے وہ شگر میں آتا ہے، اسکردو میں نہیں آتا ہے۔ تو پھر ہم نے امیجیٹلی پھر شگر ہم نے رابطہ کیا، شگر کے ایس ایچ او سے بات کی۔ ابھی آپ نے آتے ہوئے گاڑیاں میں آپ نے دیکھی ہوں گی، پولیس کی گاڑی کھڑی ہے، ایس ایچ او صاحب نے بھی یہ کہا کہ جی ہم نے جو بھی ٹیم ہے ان کو ہم نے آگاہ کیا ہے۔ یہاں کوئی شاید 1-2 پٹھان جو ہے وہ ان کے پاس یہاں پہ کشتی ہے جو یہاں فشنگ کے لیے وہ پرماننٹلی یہاں فشنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہمیں اگر ایڈمنسٹریشن جو ہے ہمیں اگر الاؤ کرے تو ہم انشاءاللہ آگے کچورا تک جو ہے نا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور ساتھ میں سنگ میدان کے لڑکے کوارڈو پل تک جو ہے نا گئے ہوئے ہیں، دونوں اطراف سے۔ آپ دیکھیں نا یہ اتنا پانی کا اتنا فلو ہے، وہ ان کے پاس ایسا سچ کوئی ایسا انسٹرومنٹ تو ہے ہی نہیں ہے جس سے وہ اس کی تلاش کرے۔ یہ صرف ظاہری جو ہے نا وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جائیں گے۔ وہ کچورا تک یہ لوگ گئے ہیں، اور کچورا سے اوپر کی طرف دوبارہ انہوں نے موومنٹ شروع کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجسٹریٹ صاحب آپ بتائیے گا، آپ کو اطلاع کب ملی اور اطلاع ملنے کے بعد کن کن کو آپ نے ایکٹیو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سول انتظامیہ شہر کی طرف سے جو ہی ہمیں اطلاع ملتا ہے ہم یہاں میں ڈسٹرکٹ کی ہدایت پہ یہاں پہنچا ہوں، اور میرے ساتھ میرے پولیس بھی یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم نے ریسکیو ٹیم کو بھی ہدایت کی ہوئی ہے کہ وہ یہاں آ کر اس کام فتح پر کام شروع کرے، آپریشن شروع کرے۔ اور ہم نے سیشن 114 بھی لگایا ہوا ہے، انشاءاللہ آئندہ کسی قسم کوئی چیز ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ والدین کی بھی غلطی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں بیچنا چاہیے تھا، اور ہماری طرف سے بالکل ہی سخت ہم نے منع کیا ہوا ہے، اور ہم نے رافٹنگ کا بھی ہم نے منع کیا ہوا ہے کہ کسی قسم کی چیز نہ کریں تاکہ اندر سے کہ حادثہ پیش نہ آ جائے۔ صحیح۔ دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے، اور اطراف میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ اس پتھر کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر آخری بار جو ہے نوجوان کو دیکھا گیا تھا، اور یہاں سے وہ ڈوبے ہیں، جس طرح آغا صاحب ابھی پوری کہانی سنا رہے تھے۔ اور چونکہ ایک نوجوان خوش قسمتی سے بچ گئے ہیں، تو اس نوجوان کا بیان بھی بڑا اہم ہے۔ وہ تینوں نوجوان یہاں پر ساتھ تھے، اور یہ جو پوائنٹ ہے یہ مین برج سے کافی دور ہے۔ مین برج ذرا دکھائیے گا انہوں، مین برج کافی دور ہے، اور مین برج کے اطراف میں اس وقت لوگوں کی بڑی تعداد وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرح آغا صاحب نے کہا کہ ایس او پیز وہاں پر طے ہونی چاہیے، اور مجسٹریٹ کا کہنا تھا کہ دفعہ 144 جو یہاں پر نافذ ہے۔ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود لوگوں کی کثیر تعداد جو ہے دریا کے اطراف میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس میں بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، خواتین کی بڑی تعداد بھی شام ڈلے یہاں پر آ جایا کرتی ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے، اور اس پوائنٹ کی ڈائنمکس بڑی ڈیفرنٹ ہیں۔ وہاں پر پانی کافی سلو بھی ہے جہاں پر پل بنا ہوا ہے، اور اطراف میں گہرائی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پر گہرائی بھی کافی زیادہ ہے، اور یہاں پر پانی کی مقدار بھی بہت زیادہ، اور پانی کا فلو بھی بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر اگر ہم کناروں کی بات کریں تو یہاں پر کنارے پر ہی، چونکہ نوجوان لاسٹ ٹائم نوجوانوں کو کنارے پر ہی دیکھا گیا تھا، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گہرائی بہت زیادہ ہے، اور یہ کارنر ہے، اور بیچ میں تو گہرائی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ باہر کے 2 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ نوجوانوں کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ جو مقامی رضاکار ہیں وہ بھی دریا کے اطراف میں نوجوانوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں بھی نوجوانوں کی تلاش میں مصروف عمل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی عمائدین شہر کی ایک بڑی تعداد بھی دریا کنارے آ کر افسوس کا اظہار بھی کر رہی ہے، چونکہ 2 قیمتی جانیں تھیں۔ یونیورسٹی آف بلتستان کے 2 برائٹ اسٹوڈنٹس تھے،
جو آج دریا کی ان بے رحم موجوں کی نظر ہو چکے ہیں، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دریا کا پانی بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر بہہ رہا ہے۔ یہاں پر جو پانی کا فلو ہے وہ دیگر سائٹس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور یہاں تک پہنچنے کے لیے دریا کنارے سے بھی آیا جا سکتا ہے، اور یہاں سے روڈ بھی بنی ہوئی ہے پراپرلی، تو نوجوان کہاں سے داخل ہوئے اس حوالے سے تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جو بیان نوجوان جو بچے ہیں ان کا بیان کافی اہم ہے، اور ساتھ ساتھ احتیاط بھی اشد ضروری ہے، چونکہ پانی کا جو بہاؤ ہے ندی نالوں کے قریب جانے سے انتظامیہ نے پہلے ہی منع کر رکھا ہے، لوگوں کو پہلے ہی متنبع کیا گیا ہے کہ بارشوں کا موسم ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، ندی نالوں میں پانی کا فلو بہت زیادہ ہے، تو ایسے میں احتیاط لازمی ہے۔